پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. صحافی ان حالات میں کیا کریں, میڈیا کا رول کیا بنتا ہے, بحران کو حل کس طریقے سے کیا جائے. سنا, کمنگ بیک ٹو یو ود دس پوائنٹ, یہ بتائیے گا کہ ان تمام حالات کے اندر جہاں پر ہمیں ضرورت ہے زیادہ تحقیق کرنے کی, حقائق کو سامنے لانے کی, اور آپ نے ذکر کیا کہ جب سچ بولا جاتا ہے تو اس کا پھر رد عمل بھی آتا ہے. میں ذرا اس ماحول کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جس میں صحافیوں کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اتنی فریگمنٹیشن ہو چکی ہے, نظریاتی طور پر اتنا اختلاف بڑھ چکا ہے, سیاسی طور پر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے کہ سچ سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, یہ بھی ذرا ہونا چاہیے. اثر تو بعد میں ہوگا, تیاری کتنی ہے لوگوں کی سچ سننے کے حوالے سے. آئی تھنک دا پرابلم جو آپ بات کر رہے تھے, جو اب ٹرنکٹڈ آپ نے کہا نا, انفارمیشن ہے, نہیں ہے, فقدان ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو تو بتا دیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوئی. جی ایچ کیو کا حملہ ہم نے کور نہیں کرنے دیا. آپ بھی ایک چینل کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طرح سے پریشر پڑا کہ یہ فوٹیج نہیں چلے گی اور فلانا نہیں چلے گا اور ڈمکارا نہیں چلے گا. وہ ہم نے سب نے دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا, چلیں وہ فوٹیج اس وقت لائیو آپریشن آپ نہیں دکھا سکتے. اس کے بعد اس بار بھی جو پی این ایس مہران پر حملہ ہوا اس پہ کہا جی لائیو فوٹیج نہیں دکھا سکتے, ریکارڈڈ فوٹیج دکھا سکتے ہیں. صحیح ہے, مجھے بتائیں ہمیں یہ ذمہ دار صحافت ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے, یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں اس کے بعد ہوا کیا. جی ایچ کیو کے حملے میں کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. مجھے بتائیں کہاں ہے ڈاکٹر عثمان, کہاں ہے جو اتنا بڑا دہشت گرد ہم نے پکڑا, اس کے بعد انفارمیشن کیا نکل کر آئی. آپ مجھے بتائیں جو ڈی جی ایم آئی تھے, مطلب آپ صرف بتا دیں کہ جو یرغمال بن چکے تھے ان کو ڈسمس کیا گیا, کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, ان سے پوچھ گچھ کی گئی. ایک مہینہ پہلے ان کو آپ پروموٹ کر دیتے ہیں, پر I'm saying یہ تو انفارمیشن آپ کے پاس ہے نا, یہ انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ پی این ایس مہران میں کیا ہوا, یہ انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے کہ پہلے جو ہوا اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. فیئر پوائنٹ, ٹھیک ہے. اب سر, اب یہ جو ہے جو معلومات ہیں, میں اس کو ایک صحافیانہ ڈیوٹی کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں. فالو اپ, ہمیں بہت سارے معاملات کا ہم فالو اپ نہیں کرتے ہیں, چونکہ اتنا بحرانی قسم کی رپورٹنگ یا بحرانی قسم کا تجزیہ روز کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. اس ملک کے اندر جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام کی شیلف لائف ہے, اگر خدا نہ خاصہ کو کبھی ریکارڈ کرنا پڑ جائے, وہ 2 گھنٹے کے اندر موضوع ہی تبدیل ہو جاتا ہے. ہم فالو اپ نہیں کر پاتے. یہ تمام ایگزامپلز جو ہیں وہ فالو اپ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے. ہم فالو اپ نہیں کرتے. یور ٹیک آن دس. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, ہم فالو اپ نہیں کرتے, لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر خرابی ہے. مثلا ریمنڈ ڈیوس کے دیت کے سلسلے میں جو پیسہ آیا وہ آپ کو بھی پتا کہاں سے آیا, مجھے بھی پتا کہاں سے آیا. ہم نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ کہاں سے آیا. اسامہ بن لادن کا اصل مسئلہ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. کیسے اس پہ جب ہم سوالات اٹھاتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, اس پہ ہمیں غدار کہا جاتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو غیرت بریگیڈ کا نام دے دیا جاتا ہے. تو مطلب جو بھی آپ بات کریں اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہوتا ہے اس بندے کا منہ بند کرنے کے لیے یا اس کی کریڈیبلٹی مجروح کرنے کے لیے, جیسے سنا نے ذکر کیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں. مثلا ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ, لگتا تھا ہمیں کہ ہم 1 سال تک اس کو رگڑا لگائیں گے, اس کے بعد اسامہ بن لادن ہو گیا. لگتا تھا یہ تو پتہ نہیں اب 10 سال چلے گا, اس کے بعد یہ مہران بیس والا ہو گیا. تو اب مجھے تو رات کو کوئی اتنا بڑا واقعہ نہ ہو تو نیند نہیں آتی کہ یار کچھ ہو ہی نہ جائے سوتے میں اور پتہ ہی نہ چلے. تو ہمارے ملک میں جتنے بڑے بحران آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک, اس میں میڈیا کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, ہماری ایک آپ کی ایک کیپیسٹی ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے پوری قوم کی پہلے بھی بات کی ہے کہ سچ کیسے سامنا کریں گے. قوم سچ کا سامنا کر لے گی, ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں رہے گی ان کو سچ اتنا بتانے کی. اور مسئلہ یہ نہیں کہ سامنا کرنا کہ نہیں کرنا, مسئلہ یہ کہ سچ کا سامنا وہ کریں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, جنہوں نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اپنے اندر بھی, وہ سچ کا سامنا کریں اور اچھی روایات جنم دیں. ایک استعفے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. پوری دنیا میں نے تو سنا تھا جرنیل شکست کھائیں تو خودکشی کر لیتے ہیں, استعفے دے دیتے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کم بیک, یہ ہے سچ. یہ ہے سچ, اور اس سچ کا سامنا کریں, بار بار بتانے کی ضرورت. یہ سچ کس نے نہیں بتایا مجھے تو میری کنفیوژن یہ ہے کہ یہ مجھے دونوں سائڈ سے, میں حالانکہ جب پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون سا سچ ہے جو ٹی وی پر ابھی تک نہیں آیا ہے. کون سی چیز ہے اسامہ بن لادن کے کیس میں جو ہوا, کس چینل پہ جھوٹ بولا گیا ہے, کون سے لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں. جی میں تو پچھلے یہ جب سے 2 مئی سے واقعہ ہوا چینلز دیکھ رہا ہوں, چینلز کے اوپر سوال جو اٹھائے, مشکل ترین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جس میں انکمپیٹنس کے سوال ہیں, فوج سے پوچھے جا رہے ہیں, ان ایکشن کے سوال حکومت سے پوچھے جا رہے ہیں. کون سے پوچھا جواب ملا. اب یہ بات وہ آپ نے قاعدہ دوسرا کھول لیا جواب, لیکن سوال والے قاعدے پہ اٹھا رہے ہیں. سوال والے قاعدے میں تو کہہ رہا ہوں کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کاشف کی بات میں کاشف کی بات میں ایڈ کر دوں, اور کاشف ری انفورس کرتے ہوئے وہ سوال بھی اٹھائے گئے جو پارلیمان یعنی پبلک نمائندگان نے اپنی ریزولوشن میں بھی ٹچ نہیں کیا.
اندر جو ہوا ہم اس میں نہیں جاتے ہیں, لیکن جو ریزولوشن میں بھی ٹچ نہیں کی میڈیا وہ سوال اٹھا رہا ہے. بٹ کم بیک ٹو دس, سوال اٹھانا کیا کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی. استعفوں کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں, تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. میری ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے کہ آپ کو فارن منسٹر لگانا چاہیے. میرے خیال میں کہ فارن منسٹر کے بغیر کابینہ نہیں چل, میرا خیال ہے کہ مؤثر انٹیریئر منسٹر لگانا چاہیے. نہیں لگ رہا. ہم کہہ رہے ہیں ڈیفینس منسٹر کو واپس لے کے آئیں. رحمان ملک سے زیادہ مؤثر انٹیریئر منسٹر, فارن منسٹر, فائنانس منسٹر, ٹربل شوٹر, شارپ شوٹر, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. اچھا لیٹ می سے کہ تبدیلی نہیں آ رہی نا, یہ تبدیلی کس طریقے سے لائیں؟ دیکھیں تبدیلی کیا ہماری حد ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میں یہاں پہ ہماری قوم اور ملک جو ہے, دیکھیں ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی سب مسئلہ اوپر کے لیول پہ نیچے کے لیول پہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس کے بعد لیٹ می بلڈ این آرگیومنٹ فرام دیئر. آپ ایک گلی میں چلے جائیں اسلام آباد کی, یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اپنے میٹر چوری کے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے, جس میں اگر آپ کا 80,000 بل آنا چاہیے تو آپ کا 10,000 بل آتا ہے. یہ اگر آپ کل کی پرسوں کا واقعہ کہ میرا ایک دوست ہے, اس کے پاس انہوں نے آ کے کہا 8,000 مجھے دے دیں, 10,000 سے اوپر آپ کا بل نہیں آئے گا. اور اگر آپ گلی کسی میں چلے جائیں 20 گھر ہیں, اس میں سے 12-15 گھروں میں یہ میٹر لگے ہوئے ہیں. سر آپ کس قوم سے بات کر رہے ہیں؟ یہ 5,000 بندہ باہر نکلے گا بڑی معذرت کے ساتھ. میں آپ کو بتا, اس میں سے کہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری اور اس میں اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کیا ہے. ایک تو ہم اپنے ملک کی حفاظت خود کرنے کو تیار نہیں. دوسرا ہم نے جب ووٹ دے کر ان لوگوں کو بھیج دیا اندر, جو لوگ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی نااہل اور ناقابل لوگ ہم نے آگے بھیج دیا. کیچ 22. سر لندن میں جب ایجوکیشن کے پیسے انہوں نے بڑھائے, جس وقت فیسیں بڑھائی, آپ نے دیکھا کتنے لوگ آ گئے. ہمارے ملک میں اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوگا, کتنے لوگ باہر نکلے اسامہ بن لادن کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیا کریں لوگ باہر نکل کے؟ مجھے بتائیں نا, آپ میڈیا پہ بیٹھ کے روزانہ اتنی باتیں کرتے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ملتا. لوگوں نے ابھی جواب کیسے لینا سر؟ لائرز موومنٹ باہر نکلے تو معاملہ بنانا نا سر. کتنی دفعہ نکلے جج بحال کرائے نا. جج کی بحال کی بات کی, چلے میں اپنا نقطہ کنسیڈ کرتا ہوں, میں اس کو ابھی نہیں ریز کرتا, تو آئی تھاٹ کہ اٹ واز این امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا سینس. چلے میں ریز کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام ریاست کو کروانے ہوتے ہیں. یہ تہذیبی جو ارتقاء ہے دنیا کے اندر, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی آرگومنٹ سے آپ لوگوں کو کنونس نہیں کرتے. اگر آپ ماڈرن سٹیزن ہیں تو ریاست کے پاس کیرٹس بھی ہیں, اس کے پاس سٹکس بھی ہیں. مؤثر ریاست آپ سے کنڈے ہٹوائے گی, مؤثر ریاست آپ سے میٹر لگوائے گی. اور دیکھیں جہاں پر ریاست اپنے حقوق کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے فی الحال, اور ہم نے ایسے حکمران بنا لیے ہیں, بٹھا دیے ہیں جو کہ اس ملک کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے. سو دونوں طرف لاس اینجلس میں جب 2 گھنٹے بجلی گئی تھی تو وہ اچھا بڑا چلتا ہوا نظام اٹ جسٹ بروک ڈاؤن. لا ابائڈنگ سٹیزنز بیکیم لوٹرز. اور سملرلی جب نیچرل آفات آئے امریکہ کے اندر تو وہ لوگ جو مشہور ہیں قانون کا احترام کرنے کے لیے, ریاست ہیڈ ٹو آرڈر کہ جی شوٹ ایٹ سائٹ, کیونکہ وہ لوٹنگ کریں. بٹ آئی ایم سیئنگ اس کہ ریاست رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا. کم بیک ٹو دس. اچھا جب لائرز موومنٹ کی عرب کی بھی مثال دیتے ہیں جی, جہاں پہ حسنی مبارک اتنے سالوں کے بعد لوگ ہی باہر نکل کے پھر نظام بدلتے ہیں. یہ ہر چیز لوگ باہر نہیں نکل سکتے. جو بات آپ طلعت نے کی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. جو ہمارے حکمرانوں کا چلن ہے, سیاسی اور فوجی دونوں قیادت, ہماری قوم دیکھتی ہے کہ جتنا بھی بڑا واقعہ ہو جائے, جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے, نہ کچھ کوئی استعفیٰ دیتا ہے, نہ کوئی گھر جاتا ہے, نہ کسی کو سزا ملتی ہے. سنیں نا, تو پھر لوگ جو ہیں فش اسٹارٹ سٹارٹنگ فرام دا ہیڈ. آپ لوگوں کو ہر سارا الزام مت دیں. لوگ دیکھتے ہیں جو چھوٹا بندہ چوری کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ بڑا چوری. بریک بعد واپس آتے ہیں.